اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين آمنت بالله صدق الله العظيم. معزز و محترم حاضرین، آج عید الفطر کے اس موقع پہ جب آپ گھروں سے چلے عیدگاہ کی جانب جانا تھا، لیکن روک لگا دی ہے اللہ نے کہ ابھی آپ عیدگاہ کے قابل نہیں ہیں، ابھی آپ نے صحیح توبہ نہیں کی ہے، ابھی آپ نے اپنے گناہوں کو ٹھیک طرح سے دھویا نہیں ہے، ابھی کچھ اور انتظار کر لو، رو گڑگڑاؤ، معافی مانگو، یہ وبا دور ہو جائے گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی. لیکن ابھی آپ عیدگاہ نہیں جا سکے، مسجد میں نماز ادا کرنی پڑی اور کئی حصوں میں ہمیں تقسیم ہونا پڑا. ہمیں یاد دلانے کے لیے یہ اللہ نے ہمیں یاد دلایا کہ تم خود بٹ جاتے ہو، مسلکوں میں بڑھ جاتے، گروہوں میں بڑھ جاتے، چھوٹے چھوٹے اختلافات کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے چسپاں کرتے ہو. تم اختلافات کی زد میں آ چکے ہو، تم بٹ رہے ہو. تو آج میں تمہیں اچھی طرح سے الگ کرتا ہوں. آج پھر تقریباً تمام ہی جگہوں پہ الگ الگ نمازیں ہوئی، بلکہ 5 یا 6 افراد نے بھی نمازیں ادا کی مختلف ملک کے دوسرے حصوں میں. بہرحال آج میں اس وقت آپ کو مایوس کرنا نہیں چاہتا. اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ خوشخبری بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جب آپ چلے نماز عید ادا کرنے کے لیے تو فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا. راستوں میں مختلف جگہوں پہ فرشتوں نے آپ سے کہا یا امت محمد، اے محمد کی امتیوں، اخرجوا الی رب کریم، چلو اپنے رب کریم کی طرف، یؤتی الجزیل، جو بہت بہت نوازنے والا ہے، ویعفو عن العظیم، جو بڑی بڑی خطائیں بخشنے والا ہے. اغدوا یا معاشر المسلمین، چلو اے مسلمانوں، الی رب کریم، اپنے رب کریم کی طرف، یمن بالخیر، جو نیکی کی توفیق دیتا ہے، ثم یثیب علیہ الجزیل، اور پھر اس پر اجر عطا کرتا ہے. لقد امرتم بقیام اللیل، تم سے کہا گیا رات کے قیام کے لیے، فقمتم، تم نے قیام اللیل کیا. وَأُمِرْتُمْ بِصِيَامِ النَّهَارِ، دن میں تمہیں روزہ رکھنے کو کہا گیا، فَصُمْتُمْ، تم نے روزہ رکھا. وَأَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ، اور تم نے اپنے رب کی اطاعت کی. فَاقْبِضُوا جَوَائِزَكُمْ، چلو اپنے اپنے انعام لے. فرشتے ہم سے کہتے ہیں کہ تم چلو اپنے رب سے اپنا انعام لے. اب اتنا ہی نہیں بلکہ ایک شیرین اور دل نواز گفتگو ہوتی ہے اللہ اور فرشتوں کے بیچ.
اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں ما جزاء الاجیر اذا عمل عملہ، اے میری نوری مخلوق ذرا بتاؤ جب ایک مزدور اپنی مزدوری پوری کر چکے اس کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں الہنا و سیدنا، اے ہمارے معبود، اے ہمارے سردار، جزاؤہ، اس کی جزا یہ ہے، اس کا صلہ یہ ہے ان توفی اجرہ، کہ اس کی مزدوری پوری دی جائے۔ پھر مہربان مولا فرماتا ہے فإنی اشہدکم یا ملائکتی، میں تمہیں گواہ رکھتا ہوں اے میرے فرشتوں، انی قد جعلت ثوابہم من صیامہم، کہ میں نے ان کے روزوں کا ثواب اور بدلہ یہ رکھا ہے کیا؟ وقیامہم، اور ان کے قیام کا، رضای و مغفرتی، اپنی رضا اور اپنی مغفرت، یہ روزوں کے بدلے میں اپنی رضا انہیں عطا کرتا ہوں، خوشنودی عطا کرتا ہوں، اور مغفرت کے تخت و تاج انہیں عطا کرتا ہوں۔ اتنا ہی نہیں، ذرا آگے بڑھیے اور سنیے کہ اب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے گفتگو نہیں فرماتے، بلکہ اب آپ سے ڈائریکٹ گفتگو ہو رہی ہے، اور اپنے بندوں سے فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، سلونی، مانگو مجھ سے کیا مانگنا ہے، کیا مانگتے ہو؟ فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، لا تسألونی اليوم شیئا فی جمعکم لآخرتکم، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، آخرت کی جو بھی نعمت آئی تم مجھ سے مانگو گے، الا اعطیتکم، میں تمہیں وہ عطا کروں گا، جو بھی آخرت کا انعام، آخرت کی نعمت مجھ سے مانگو گے، ولا لدنیاکم الا نذرت لکم، اور دنیا کی جو چیز بھی مجھ سے تم مانگو گے میں اس کا خیال رکھوں گا۔ فوعزتی، مجھے میری عزت کی قسم، لاستمن علیکم صلاتکم، کہ میں تمہاری پردہ پوشی کرتا رہوں گا، میں تمہارے حق کو چھپاتا رہوں گا، ما راقبتمونی، جب تک تم میرے ساتھ لو لگاتے رہو۔ وعزتی وجلالی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، لا اخزیکم ولا افضحکم بین اصحاب الحدود، میں تمہیں مجرموں کے ساتھ ذلیل و رسوا ہرگز نہیں کروں گا۔ وانصرفوا، جاؤ اب واپس لوٹ جاؤ اپنے گھروں کو، مغفورا لکم، تمہاری مغفرت ہو گئی، تمہارے گناہوں کو بخش دیا گیا۔ قد ارضیتمونی، تم نے مجھے راضی کرنے کی کوشش کی، ورضیت عنکم، اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ کتنا بڑا انعام، کتنی بڑی خوش خبری، اور کتنی خوبصورت اور دل نواز گفتگو کی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ، اور آپ سے کہا کہ تم آج گھر جاؤ گے، بس ایسے جاؤ گے جیسے تمہیں ابھی ماں نے چنا ہو۔ صرف روزوں کے اختتام یا روزوں کو مکمل کرنے کی خوشی میں ایسا کہا جاتا ہے، یا پھر وہ حدیث پاک جس میں حج کے مکمل کرنے پر ایسا کہا جاتا ہے کہ تم وہاں سے پھر ایسے لوٹتے ہو جیسے ابھی تمہاری ماں نے تمہیں چنا ہو۔ لیکن یہ شکر گزاری کیا ہے، اس کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 144، فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، جب موسیٰ علیہ السلام کو وہ تختیاں دی گئی، اس وقت ان سے کہا گیا یہ لو، پکڑو یہ جو تمہیں دیا جا رہا ہے، اور شکر گزار بندوں میں سے ہو۔ اس ماہ مبارک میں ہمیں بھی ایک چیز دی گئی ہے، اور ہم سے بھی کہا جا رہا ہے فخذ، پکڑو۔ کیا دیا گیا ہے؟ قرآن دیا گیا ہے۔
اللہ کا کلام اور اللہ کی کتاب ہمیں دی گئی ہے، اور ہم سے اب کہا جا رہا ہے فخذ، پکڑو اسے، ما آتیتک، جو میں تمہیں دوں، وکن من اللہ نے قرآن کی صورت میں ہمیں دی ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ اس کتاب کی وجہ سے اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار کہا گیا ہے۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے بارے میں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں فرمایا لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ذریعے میں نے کئی قوموں کو، اللہ نے کئی قوموں کو عروج عطا کیا ہے، مگر ساتھ ہی جنہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا انہیں ذلیل بھی کیا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور پست بھی کر دیا ہے، نیچے کھڈ میں بھی پھینک دیا ہے بہت ساری قوموں کو جنہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ لہذا اس کتاب کو جب ہم لیتے ہیں تو ہمیں ہمارے اندر شکر کے جذبات امڈ آنے چاہیے۔ ہم سے پوچھا نہیں، ہم نے مانگا بھی نہیں، مگر اللہ نے ہمیں یہ حسین موقع عطا کیا، روزے کا مہینہ رمضان، کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا۔ ہم نے مانگا نہیں تھا، دیا اللہ نے۔ قرآن ہم نے مانگا نہیں تھا، دیا اللہ نے۔ محمد عربی جیسا شفیق، رفیق، رؤوف اور رحیم پیغمبر ہم نے مانگا نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ اگر ان باتوں پہ ہم غور کریں گے، شکر کے جذبات ابھریں گے۔ کتنا بڑا احسان ہے یہ اللہ کا، رب کریم کا، کہ کتنی چیزیں ہمیں بن مانگے عطا کی ہیں، لیکن یہ سب کچھ عطا کرنے کے بعد ہم شکر گزار بندے بننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم پھر بھی پتہ نہیں کس طرف چلے جاتے ہیں، کتنی ناشکری کرتے ہیں، اور آج پھر نئے کپڑے پہن کر آتے ہیں کہ بس آج ہم بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں گے۔ مگر عید کی خوشی کس کے لیے ہے؟ یہ کچھ لوگوں کے لیے عید ہے، مگر کچھ لوگوں کے لیے وعید ہے، کچھ لوگوں کے لیے وعید ہے۔ یہ ذرا سوچئے، یہ میں نہیں کہتا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کی ہے، رغم انف رجل دخل علیہ رمضان، تباہ اور برباد ہو جائے وہ انسان جس نے رمضان کا مہینہ پایا، ثم انسلخ قبل ان یغفر لہ، لیکن رمضان کا مہینہ گزر بھی جاتا ہے، اپنی بخشش نہیں کروا سکا۔ کبھی سوچا آپ نے یہ کتنی کیسی بد دعا ہے؟ رحمتاً للعالمین پیغمبر کی بد دعا ہے۔ ہمیں کیسی خوشی ہوگی اگر ہم نے اس مہینے کا حق ادا نہیں کیا، اگر ہم نے اپنی زبان کا روزہ نہیں رکھا، اپنی آنکھوں کا روزہ نہیں رکھا، اپنے کانوں کا روزہ نہیں رکھا، اپنے ہاتھوں اور اپنے پیروں کا روزہ نہیں رکھا، ہم نے نقصان پہنچایا روزے کو، ہم نے حق ادا نہیں کیا، اپنی مغفرت نہیں کروائی، تو پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ رغم انف، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تباہ و برباد، اس کا کاروبار ہو جائے، اس کا ذہنی اور قلبی سکون برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، اس کے مال سے برکت اٹھ جائے، اس کی اولاد سے برکت اٹھ جائے، اس کی اولاد اس کی نافرمان بن جائے، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، اسے فلاں اور فلاں نقصان پہنچے۔ یہ ایسی بد دعا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ بندہ، یہ میرا امتی مہینہ پایا، رحمتوں، برکتوں، بخشش کروانے والا مہینہ پایا، مگر یہ مست رہا، زبان کا خیال نہیں رکھا، جھوٹ بولتا رہا، گالیاں بکتا رہا، غیبت کرتا رہا، ایک دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے ان پر کیچڑ اچھالنے لگا، اپنی آنکھوں کو اپنے قابو میں نہیں رکھا، اپنے کانوں کو اپنے قابو میں نہیں رکھا، جو سننا تھا وہ نہیں سنا، جو نہ سننا تھا وہ سنا، جو بولنا تھا نہیں بولا،
جو نہیں بولنا تھا وہی بولا، اپنی زبان کو گندا کیا۔ ایسے لوگوں کی کیسی خوشی؟ خوشی ان کو نہیں، خوشی آج کتے کو ہوگی۔ آج کتا خوش رہا ہوگا، گدھا خوش ہوگا، وہ کہہ رہا ہوگا کہ آج میں اپنے نبی کی بد دعا کا شکار نہیں ہوا، میں آج اپنے نبی کی بد دعا کا شکار نہیں ہوا، میرے لیے آج بد دعا نہیں تھی، یہ فلاں انسان کے لیے تھی جس نے اپنے آپ کو نبی کا امتی کہا تھا مگر اپنے نبی کی بد دعا کا شکار ہوا۔ اس نے خیال ہی نہیں رکھا کہ یہ کس نبی کا امتی ہے، اس نے خیال نہیں رکھا کس مہینے سے یہ گزر رہا ہے، اس نے خیال نہیں رکھا کہ اللہ نے اس کو کتنا بڑا انعام دیا ہے، مگر اپنے اس نبی کی بات کی طرف اس نے دھیان نہیں دیا، کان نہیں دھرا، بلکہ جو کرتا رہا تھا کرتا گیا۔ اس کا پیٹ حرام سے نہیں رکا، اس کی نظر حرام سے نہیں رکی، اس کے کان حرام سے نہیں رکے، جو چاہا کرتا رہا۔ اس کتاب سے نہیں پوچھا، اللہ سے نہیں پوچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے نہیں پوچھا۔ یہ کون بد دعا دے رہا ہے؟ رحمت والا پیغمبر، جس نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی کبھی بد دعا نہیں دی۔ یاد ہوگا آپ کو بڑی پیاری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ ہجرت کر کے گئے، بیٹی کو بلایا کیونکہ ان کا داماد اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، کہا بیٹی کو بھیج دو۔ جب بیٹی کو بھیجا جا رہا تھا تو حبار بن اسود نے اسے زخمی کیا، اونٹ سے گرا دیا۔ جو بیٹی والا ہوگا جانتا ہوگا بیٹی سے کتنا پیار ہوتا ہے ایک انسان کو، اور پھر نبی محترم کو تو دنیا کے تمام انسانوں سے پیار تھا، اپنی بیٹی سے کتنا ہوتا۔ اور آپ کی بیٹی جا رہی تھی، کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا، اس کے والد مدینہ میں تھے، بھائی کوئی تھا نہیں، کوئی ساتھ نہیں تھا، باپ ساتھ نہیں تھا، کوئی ساتھ نہیں تھا۔ جب جا رہی تھی تو حبار نے اسے زخمی کیا۔ وہ امید سے تھیں، حاملہ تھیں، وہ ان کا پیٹ چاک ہو گیا، ان کا حمل گر گیا۔ جب باپ نے دیکھا ہوگا، رحمت والے پیغمبر نے بیٹی کو دیکھا ہوگا، اس کی کیا حالت رہی ہوگی، کتنے دکھی ہوئے ہوں گے۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا ان کے لیے بد دعا کرو، کہا نہیں، میں بد دعا نہیں کروں گا ان کے لیے۔ قاتلوں کے لیے آپ نے بد دعا نہیں کی، جنہوں نے آپ کے دندان مبارک شہید کیے، آپ کے ساتھیوں کو قتل کیا، جنہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، آپ کو گھر سے بے گھر کیا، کیا نہیں کیا آپ کو، لیکن ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ مگر ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہیں کروا سکے، نبی رحمت نے فرمایا راگم انف رجلین، ایسے انسان کی ناک خاک آلود ہو، تباہ و برباد ہو جائے گی، اس کا چین سکون ختم ہو جائے۔ کتنی خطرناک بد دعا ہے نبی محترم علیہ السلام کی۔ ہمیں جان لینا چاہیے، جانچنا چاہیے، بار بار دیکھنا چاہیے۔ آج ایک گدھا بھی خوش ہوگا کہ شکر ہے اللہ کا، اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے، اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ آج میں آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار جو نبی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بد دعا کا آج میں شکار نہیں ہوا۔ وہ بد دعا میرے لیے نہیں تھی۔ کہا ٹھیک کیا تھا اللہ نے، مجھے انسان بنایا نہیں تھا، میں گدھا تھا تو ٹھیک گدھا ہی تھا۔ آج تو اس کی عید ہے۔ ایک بدتمیز، بد چلن، بے حیا، بے شرم، سود خور، رشوت خور، جس نے اس مہینے میں بھی نہیں چھوڑا کہ اس کی کیا خوشی ہوگی، اسے کیسی خوشی ہوگی۔ ان باتوں کی طرف ہمیں دھیان دینا ہوگا، ورنہ کئی روزے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ روزوں سے پہلے جو ہمارا معمول ہوتا ہے، روزوں کے بعد بھی وہی ہوتا ہے۔ جو دیر سے مسجد آتے ہیں وہ دیر ہی سے آتے ہیں، جو آتے ہی نہیں ہیں وہ آتے ہی نہیں ہیں۔
جو جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ ہی بولتے رہتے ہیں، جو غلط راہوں پہ چلنے والے ہیں چلتے ہی رہتے ہیں ان راہوں پہ، جو حاسد ہیں حاسد ہی رہتے ہیں، جو کینہ پرور ہیں کینہ پرور ہی رہتے ہیں، جو نفرتوں اور عداوتوں کو اپنے سینوں میں پالتے ہیں، یہ سانپ اور یہ بچھو ان کے اس مہینے کے بعد بھی ان کے سینوں میں رہتے ہیں۔ یہ سانپ ہیں، یہ بچھو ہیں، یہ نفرت کیا ہے، یہ عداوت کیا ہے، یہ دشمنی کیا ہے؟ یہ سانپ اور زہریلے جانوروں سے بھی خطرناک چیز ہے۔ لہذا ہمیں آج اگر ہم اس عید المبارک کے موقع پہ یہاں خطبہ سن رہے ہیں تو ہمیں ٹھیک طرح سے آپ جان لینا چاہیے، میری تلخ نوائی کو برداشت کرتے ہوئے یہ زہر کا گھونٹ پی کر اس زہر کا گھونٹ دینے کی انتہائی ضرورت ہے۔ اس کو پینا ہوگا اور اسے ہضم کرنا ہوگا۔ اگر ہم ہضم نہیں کر پائے، اگر ہم نے اس کو اپنی رگ رگ میں داخل نہیں کیا، اپنے نبی کی نصیحت کو، اپنے اللہ کے حکم کو اگر ہم نے اسے نہیں رگ رگ میں شامل کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، پھر دنیا بھی گئی اور آخرت بھی چلی جائے گی۔ آج ہمیں فرصت ہی کہاں تھی نفرت کی، جھگڑوں کی، فتنوں کی اور فساد کی، جبکہ آج پورا عالم اسلام بالکل زخموں سے چور چور ہے۔ فلسطین کا نظارہ آپ دیکھتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے اس عورت کو دیکھا ہوگا جسے لٹایا گیا منہ کے بل، اور ایک یہودی ملعون اپنا گھٹنا اس کی پیٹھ پر دبائے ہوئے ہے، دیکھا ہوگا آپ نے بچوں کا حال دیکھا ہوگا، بچوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ آپ نے اس خاتون کو بھی دیکھا ہوگا ابھی پچھلے ہفتے جس کے 4 بیٹے شہید ہوئے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ خون دینے سے بھی حق ادا نہیں ہوا، ابھی کچھ نہیں کیا ہم نے، ابھی حق ادا نہیں کیا۔ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اور ہم اور ہی دھندوں میں مصروف، ہم اور ہی سوچوں میں مصروف۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا، بدلنا ہوگا اپنی طبیعت کو۔ یہ مت دیکھو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی طرف نہیں پلٹے، اگر ہم اللہ کی طرف واپس نہیں آئے، تو یہود اور مشرکین جو بدترین دشمن قرار دیے گئے ہیں آپ کے، وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، لیکن جائے پناہ اگر ہے وہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے کہا کہ آ جاؤ ففروا الی اللہ، دوڑو اپنے رب کی طرف۔ یہ روزہ کیا تھا؟ روزے کا مہینہ یہی تھا۔ آج ہم سے کہا گیا تھا ہر طرف سے کٹ جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، بس اس ایک مہینے کے اندر ہم بالکل اللہ کے ساتھ رہے۔ اب اس مہینے میں جائیں گے باہر، اب لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا برتاؤ جو ہے اس میں تبدیلی آنی چاہیے، خوشگوار تبدیلی آنی چاہیے، ہمارے مزاج میں، ہماری گفتار میں، ہمارے کردار میں۔ اب ہمارا پڑوسی کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، دوست کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ بلا لحاظ مذہب و ملت، ہندو بھائی ہو، سکھ بھائی ہو، عیسائی ہو، بودھ ہو، جین ہو، پارسی ہو، کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ ہمدردانہ اور محبت آمیز سلوک آپ کا ہونا چاہیے، اور ان تک بھی یہ اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم آج کامیاب ہو جائیں اپنے آپ کو سمجھانے میں۔ اللہ توفیق دے کہ ہم کامیاب ہو جائیں آج اپنے دلوں کو نرم کرنے میں، اپنے مزاجوں کو بدلنے میں آج ہم کامیاب ہو جائیں۔ سینوں کے اندر اس بات کو ہم اتاریں کہ ہم سے کیا کہا جاتا ہے، یہ ہماری کیسی عادت بنی ہے، ہم کیسے بگڑے ہوئے ہیں کہ ہم سنتے ہی نہیں،
اگر سنتے ہیں تو ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی تبدیلی ہی نہیں آتی۔ ہم کیوں نہیں ایسا کرتے کہ اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں؟ اپنی ذات سے ہر شخص شروع کرے، دوسروں کی طرف کم دھیان دے، اپنی طرف زیادہ دھیان دے کہ مجھ میں کیا کیا خامیاں ہیں۔ روزہ اسی لیے تھا جو فرمایا ہے اللہ نے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ روزہ جو ہے صرف میرے لیے ہے، باقی اعمال جو ہیں وہ اس کے اپنے لیے ہے، لیکن روزہ میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ میں ہوں، میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ اللہ اگر ہم کو اپنا بنانا ہے تو ہم کو اللہ کا بننا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب رؤوف رحیم۔